جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شعرہ ہو چکا تھا، اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، پریشان ہوئی، سخت خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سخت خواب دیکھا ہے، پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے، بیان کیجیے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کٹ کر ٹوٹ کر میرے گود میں آ کے گرا۔ میں پریشان ہوں یہ خواب دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خواب مبارک ہے، یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لڑکا تولد ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا، آپ کی نگرانی میں آئے گا، آپ اس کو دودھ پلائیں گی۔ چند روز کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے گود مبارک میں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اشکبار ہو گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی قوم آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی، آپ کے اس شہزادے کو آپ کی قوم شہید کر دے گی اور اس مقام کی مٹی ملا کر دیے مجھے۔ ابھی آپ کی ولادت ہی ہوئی تھی کہ آپ کی شہادت کی بھی اطلاع دے دی گئی۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں، یہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 یہ آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے گندگی کو، آلودگی کو، گناہوں کو تمام کو دور کر دے اور ان کو پاک و صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو تمام نجاست سے پاک کر دے۔ ان کے پاس کیا نجاست تھی؟ یعنی ان کے نفس کو، ان کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے، ان کی دنیا داری سے محفوظ کرنے کے لیے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو پاک و صاف کر دوں۔ اہل بیت کو میں نجاست سے، آلودگی سے، ان کو کسی چیز سے آلودہ نہ ہو، ان کو پاک و صاف کر دوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے گیہوں کا آٹا، گھی، شکر، مٹھاس، اس سے کچھ میٹھا بنا کر لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائے انہیں بھی بلاؤ، اپنے دونوں شہزادوں کو بلاؤ. جب دونوں شہزادے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر ان کو بٹھایا. اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو آلودگی سے، گناہوں سے، نجاست سے پاک کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر میں ڈھانکا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو تمام آلودگیوں سے پاک کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا قرآن میں اور بھی جگہ ذکر ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے کے گئے، اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ چاروں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا کر اپنی چادر میں ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر. تو یہ آپ کے اہل بیت ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا. تو آپ آج ان کا ذکر منانے اس محفل میں جمع ہوئے تھے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے تمام آلودگیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام وسوسوں سے پاک کیا تھا. وہ مقام تھا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کا. بے شمار احادیث آپ کی شان میں، آپ سے محبت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے. اس میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین الحسن والحسین سید الشہداء اہل الجنہ. حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3778. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں موجود تھا. ایک شخص نے آپ سے منشر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر لباس کو اس کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اہل عراق میں سے ہوں، یعنی عراق کا رہنے والا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے منشر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ اس
وسلم کے بیٹے یعنی نواسے کو شہید کر ڈالا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے سنا، یہ کہتے سنا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سردار ہیں. یعنی اہل عراق جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ ایک چھوٹے سے مچھر کے خون کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کا خون ہمارے لباس پہ لگ گیا، ہمارے احرام پہ لگ گیا تو کیا وہ پاک ہے؟ ہم اس کو کیا کرنا؟ نواسہ رسول سردار جنت کو شہید کرنے کے بعد اس کا ان کو احساس نہیں ہوا. احساس کس چیز کا ہو رہا ہے؟ مچھر کے خون کا. کتنی جو ہے ان کی جو ہے ظلم ہے ان کا، اور کتنا جو ہے ان کا سخت دل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو شہید کر دیے، اس کے خون کا ان کو احساس نہیں ہوا. اور ایک معمولی مچھر کے خون اگر ان کے کپڑوں کو لگ جا رہا ہے، ان کے جسم کو لگ جا رہا ہے تو اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کشتی کھیل رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کا دل بڑھا رہے تھے، آپ کو شاباشی دے رہے تھے، وہ آپ کو شاباش کہہ رہے تھے، بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو بول کے جو ہے آپ کو ابھار رہے تھے حضرت امام حسن کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف امام حسن کی تعریف کر رہے ہیں، کیا بات ہے امام حسین کی طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین کھڑے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباشی دے رہے ہیں. یعنی ان کا یہ مقام تھا کہ ان کی ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نظر تھی. جبرائیل امین بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے زمین پر اترتے ہی نہیں تھے. دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، دونوں کھیل میں مصروف ہیں، اور جبرائیل امین کھڑے رہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباشی دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. یہ مقام ہے عالی مقام کا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کاموں پر، آپ کے کھیل پر نظر رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے جبرائیل امین کو آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہے. یہ مقام ہے امام عالی مقام کا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو اہل بیت میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے بچوں کو لے آؤ اور آپ ان کے چہروں کو چومتے اور اپنے سینے سے لگاتے. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچانک حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ قمیص میں پہنے ہوئے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور دونوں حضرات کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال
اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ایک بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھا لیا۔ یہ مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے شہزادوں سے محبت تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3775، یعلا بن مروہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سب سے مشہور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا علیہ وسلم سے محبت ہم کو تمام چیزوں سے افضل ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال سے، ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری ہے۔ یہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ جبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، جزء ایمان ہے۔ اہل بیت سے محبت جزء ایمان ہے۔ یہ بنیادی بات ہے ہمارے واسطے۔ بغیر اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ جب ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہمارا، تو جب تک ہم کو اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، خیرات کر لیجئے، حج کر لیجئے، مگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت ہماری ہر چیز سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ ہم جو ذکر مبارک امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت، ان کی محبت اور ان کے طور طریقے، ان کی سیرت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مقصد ہے ہمارا یہ جلسے منعقد کرنے کا، محفل منعقد کرنے کا، نعت خوانی کرنے کا، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اپنے ایمان کا جز سمجھیں اور ان کی محبت ویسی ہی کریں جیسا کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ جو آج کا ہمارا جلسہ ہے، یہ یاد امام حسین اور شہداء کربلا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ دوسری اور ایک بات کہ اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس چند غلط فہمیاں ہیں، غلط اعتقادات ہیں کہ
کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، بعض تاریخ منحوس ہوتے ہیں، بعض دن منحوس ہوتے ہیں، بعض مناسب نہیں ہوتے، بعض برکت نہیں ہوتے. یہ اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ تمام مشرکانہ جو عقائد تھے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلامی توہمات کو تمام ختم کرنے کے لیے آیا. اس سلسلے میں ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ یہ مہینہ سفر کا ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2516 نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. ہم جو یہ غلط توہمات کرتے ہیں اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ہمارے لیے کوئی مہینہ خراب نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، کوئی دن برا نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس ایک بشنگی دی جاتی ہے، کوئی بلی چلے گئی، کوئی چھینک دیا، کوئی یہ کرا، اس کے تعلق سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بشنگی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بشنگی تم کو کسی کام کے انجام دینے سے نہ روک دے. اگر دل میں خیال بھی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی چیز سے بدشگونی دیکھیں. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو مت روکو، بلا جھجک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو کر گزرنے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ہوگا اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے، اور اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور ایک امام ترمذی کی حدیث ہے 3910، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے جو عام طور سے لوگ برے اثرات، اچھے کام نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، مختلف کاموں کو جو نہیں کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر قوم کا طریقہ ہے. یہ اسلام آنے سے پہلے عرب میں بھی رواج تھا اس کا. اسلام آیا ہی ان تمام باتوں کو ختم کرنے کے لیے. تو ہم سب کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ ایسے غلط اعتقادات ہم کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم یہ غلط اعتقادات ختم نہیں کریں تو ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم کو ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، سنت کے مطابق گزارنا چاہیے. اور بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.
یہ بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ خالی الفاظ سے ہو، عمل سے ہونا ہے۔ عمل آج ہمارے حالت جو خراب ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں۔ باتیں بہت ہیں، تقاریر بہت ہے، سننا بہت ہے، لیکن سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں۔ ہم کو سب سے زیادہ توجہ عمل پر دینی چاہیے۔ جو راستہ ہم کو بتایا گیا اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم یہ تمام جو محفل منعقد کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو، ہم کو معلومات ہو اور اس پہ ہم عمل کریں۔